بی اے سیکنڈ ایئر کے سیکنڈ پیپر پوئٹری، جس کی یونٹ فرسٹ غزلیات ہیں۔ غزلیات میں بھی ڈاکٹر محمد اقبال اور مرزا یاس کے گانا چنگیزی کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا ٹاپک ہے فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کا پورا نام شوکت علی خاں تھا۔ پہلے شوکت تخلص کرتے تھے، بعد کو فانی تخلص اختیار کیا۔ بدایوں میں 1889 عیسوی میں ولادت ہوئی۔ ان کے اجداد کا وطن کابل تھا۔ شاہ عالم بادشاہ دہلی کے زمانے میں ان کے بزرگ ہندوستان آئے، صوبہ بدایوں کے گورنر مقرر ہوئے اور بہت بڑی جاگیر عطا ہوئی۔ 1857 عیسوی کے بعد اس میں سے کچھ بھی نہ بچا۔ فانی کے والد پولیس کے محکمے میں ملازمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹے کو اس طرح کی غلامی نہ کرنی پڑے۔ تیرہ سال کی عمر تک قدیم طرز کی عربی اور فارسی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد انگریزی شروع کی اور 1901 عیسوی میں بریلی کالج سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ کالج چھوٹنے کے بعد فانی کچھ عرصہ تک خاموش کام کرتے رہے۔ 1906 عیسوی سے فانی کی توجہ قانون کی طرف ہوئی، چنانچہ وہ وکالت کے امتحان کی تیاری کرنے لگے۔ قانون کی باضابطہ تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ کالج میں شریک ہو گئے تھے۔ یہیں سے 1908 عیسوی میں انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ عرصے تک لکھنؤ میں وکالت کرتے رہے، پھر اٹاوہ اور آگرہ وغیرہ میں شاعری کے ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے رہے، مگر شاعری نے وکالت کی طرف ان کو زیادہ متوجہ نہ ہونے دیا۔ وہ ملک میں صرف ایک شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ فانی موجودہ دور کے ان چند غزل گو شاعروں میں ہیں جنہیں اس فن کے سیکھنے کے لیے اپنے ذوق طبع کے سوا کسی استاد سے انہوں نے مشورہ نہیں لیا۔ 11-12 سال کی عمر ہی سے انہیں شعر و سخن کا چسکا لگ چکا تھا، اور ابھی ان کی عمر 20 سال ہی کی تھی کہ ان کا ایک پورا دیوان مرتب ہو گیا، لیکن یہ دیوان چھپنے سے پہلے تباہ ہو گیا۔ بی اے کے امتحان کی کامیابی کے بعد سے 6 سال تک فانی شاعری کے علاوہ دوسرے علمی مشاغل میں مصروف رہے اور چند انگریزی ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ 1906 عیسوی تک ان کا دوسرا دیوان بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن فانی کی لاابالی طبیعت کی وجہ سے یہ بھی تباہی کا باعث بنا۔ 1906 عیسوی کے بعد سے تقریباً 11 سال تک کچھ تو کشمکش حیات کی پریشانیوں کے سبب اور کچھ اپنی اگلی علمی کوششوں کے ضائع ہو جانے کے رنج سے فانی شعر و سخن کی دنیا سے بیگانہ سے ہو گئے۔ 1917 عیسوی کے بعد جو غزلیں کہیں وہ چند قدیم بچی کچی غزلوں کے ساتھ رسالہ نقیب بدایوں کے ایڈیٹر نے نقیب پریس سے شائع کی۔ یہ گویا فانی کا پہلا دیوان ہے۔ دوسرا دیوان باقیات فانی کے نام سے 1926 عیسوی میں شائع ہوا۔ فانی کے معاصرین میں بہت کم ہستیاں ایسی ہیں جو خود اپنا کوئی مستقل وجود رکھتی ہیں۔ جناب فانی ایک مستقل رنگ کے مالک ہیں۔ وہ اپنے رنگ میں بڑی سے بڑی حقیقت کو اس سادگی و پرکاری کے ساتھ عطا کر جاتے ہیں، بعض اوقات اہل نظر بھی اس سے گزر جاتے ہیں۔ جذبات کی مصوری تخیل کی بلندی کے ساتھ بہت کم کی جا سکتی ہے، لیکن ان میں یہ کمال بدرجہ اتم موجود ہے۔ غالب کے بعد حکیمانہ معنی نظری اگر کسی شاعر کے پورے کلام میں دستیاب ہے تو وہ فانی ہیں۔ فانی کی سنجیدہ مزاجی اور ان کی قنوتی زاویہ نظر کے سبب ان کا لقب بجا طور پر یاسیات کا امام رکھا جا سکتا ہے۔
میر کے بعد یاس و حرمہ کی سب سے زیادہ تصویریں فانی کے کلام میں ملتی ہیں۔ فانی کے خیالات، اسالیب بیان اور ذوق امتیاز دوسرے شعراء کے مقابل میں ایک نمایاں خصوصیت کے حامل ہیں۔ دیگر شعراء کے کلام کے خلاف فانی کے کلام میں جو حقیقت سب سے نمایاں ہے وہ ان کا مخصوص انفرادی رنگ ہے، جس میں غالب کی دشوار پسندی، وقت نظر اور فلسفہ نگاری کے باوجود غالب کی انشاء خصوصی، فارسی کے نامانوس محاورے، ثقیل ترکیبیں اور عربی کے لغات غربیہ بالکل ناپید ہیں۔ البتہ غالب کے موضوعات کی گوناگونی فانی کے کلام میں مفقود ہے۔ فانی کی طرز فکر اور اسالیب ایک حد تک غالب سے ضرور متاثر ہیں۔ دیوان فانی اور باقیات فانی دونوں میں غزلیں ایسی ملیں گی جس پر غالب کی مخصوص ذہنیت کار فرما نظر آئے گی، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فانی کی یہ غزلیں نقش ثانی ہیں۔ 27 اگست 1941 عیسوی میں بمقام حیدرآباد میں انتقال کیا۔ شوکت علی خاں 10 برس کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے۔ پہلی غزل 1890 عیسوی میں کہی تھی، لیکن یہ شغل والد سے چھپ کر جاری کیا۔ وہ بار بار شاعری سے دور رہنے کی تاکید کرتے تھے، اس لیے شوکت کو کسی استاد سے مشورہ سخن کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک بار جیسا کہ داغ کا دستور تھا، خط و کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح لینی چاہیے، لیکن والد کو معلوم ہو گیا، اس لیے پہلی ہی غزل کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آزادانہ طور پر مشق البتہ انہوں نے جاری رکھی اور اس فن پر اچھی خاصی دسترت حاصل کر لی۔ 1899 عیسوی میں انہوں نے شوکت علی کی جگہ فانی تخلص اختیار کر لیا۔ رفتہ رفتہ وہ شاعری کے میدان میں چھاتے چلے گئے۔ 1926 عیسوی میں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ بیماری کے سبب ایک بار واپس آئے اور پھر حیدرآباد لوٹ گئے اور یہیں پیوند زمیں ہوئے۔ بیوی اور جوان بیٹی کی موت نے اس غم نے کہ قدرت نے انہیں سب کچھ دے کر چھین لیا اور خرابی صحت کی پریشانی نے انہیں سراپا رنج و غم بنا دیا۔ درست کہا گیا ہے کہ ایک بے کراں درد، ایک بے پایاں یاس و نا امیدی، ہڈیوں تک پگھلا دینے والا ایک غم، ایک جاں کنی کی سی کیفیت، ایک مسلسل آہ، یہی سب کچھ فانی کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ مگر فانی کے کلام میں صرف یہی نہیں بلکہ وہ واردات انسانی کی کامیاب مصور بھی ہیں۔ ان کے کلام کی ایک اہم خصوصیت شعریت ہے۔ وہ فن کے افادیت کے قائل نہیں تھے، فن برائے فن پر یقین رکھتے تھے، اس لیے لفظوں کے انتخاب، ان کی ترتیب اور تراش خراش کی طرف اتنی توجہ کرتے تھے کہ ان کے یہاں ایک خاص قسم کی رعنائی و دلکشی پیدا ہو گئی۔ اس لیے ان کے شعروں میں بلا کی تاثیر موجود ہے۔